على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله عليهم السلام والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك کائن یوم القیامہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کفار کے لیے وعید بیان فرمائی، اور جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، اللہ کے قرآن کے آیات کی تکذیب کی اور لوگوں کو اسلام کے رستے سے روکا، بطور تحدید ان کو کہا جا رہا ہے: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب فرشتے آئیں گے اور اللہ پاک آئیں گے؟ اور یہ کب ہوگا؟ نزول فرشتوں کا اور اللہ کا قیامت کا. فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے دامن میں اور ملائکہ کے چاروں طرف گھیرے میں اللہ پاک تشریف لائیں گے میدان قیامت میں. او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها وذلك قبل یوم القیامت کائن من امارات الساعة واشراطها حين يرون شيئا من اشراط الساعة. یا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی، یا تو اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ آئے یعنی قیامت، یا اللہ کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نشانیاں آئیں یعنی قیامت جب قائم ہوگی اس کی علامات. تو وہ علامات قیامت جو ہیں جب دیکھیں گے تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر تو ایمان بالاقرار ہو گیا کہ جب آدمی ڈر کے مارے ایمان لے آئے، یا جب آدمی مرنے لگے اور غرغرہ میں پہنچے ایمان لے آئے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. كما قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، فإذا رآها آمن من علیہا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت جتنے لوگ ہوں گے سب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس وقت سب ایمان لے آئیں گے لیکن ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک ایسی علامت بیان فرما دی ہے. اب دیکھو نا، جیسے طلوع شمس ہوتا ہے تو ہر بندے کو نظر آ جاتا، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، پوری دنیا میں ہے. جہاں بھی سورج طلوع ہوگا تو ہر کسی کو علم ہے کہ جی دن ہے، رات ہے، سورج طلوع ہو گیا یا سورج غروب ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علامت بھی ایسی بیان فرمائی ہے
کہ جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے یہ الٹا دور شروع کرے گا تو گویا وہ ایسی علامت ہے کہ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں ایک اور حکمتیں بھی ہیں۔ اللہ کی تو ہر بات میں حکمت ہے۔ اللہ نے علامت بھی ایسی رکھی ہے کہ جب وہ سورج نکل آئے گا تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ورنہ جب سورج نکل آیا تو پھر تو بات ختم ہو گئی اور ہمیں پتہ نہیں لگے گا، کیونکہ ہر آدمی غافل ہے، سو گیا، جب صبح اٹھے گا تو سورج ادھر سے نکل آئے۔ اور تیسری حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا اپنے زمانے کے بادشاہ کے ساتھ، جب ان کا جھگڑا ہوا، مناظرہ ہوا اللہ کی توحید کے مسئلے پہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل یہ بھی دی تھی کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، کہ اے نمرود ہمارا خداوند قدوس جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، اور اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکالو۔ فبہت الذی کفر، اب وہ بادشاہ کافر جو تھا وہ ہکا بکا اور حیران ہو گیا کہ اب کیا کروں، سورج کے لیے میں نہیں پھیر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو لوگ اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ ظلم کر کے یعنی شرک کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دے۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کھول دیے، جب تم نے راستہ ہی ظلم کا اختیار کیا تو پھر اللہ ہدایت نہیں دے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعویٰ فرمائیں گے تو اب نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ لا سکا، تو کوئی دشمن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چلو جی نمرود نہیں لا سکا تو اللہ میاں بھی تو نہیں لا سکے، اللہ میاں بھی تو ہمیشہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی کمال قدرت کے لیے ایک دن ایسا بھی مقرر کر دیا کہ اس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہ چاہیں تو سورج کو مشرق سے نکالیں، وہ چاہیں تو سورج کو مغرب سے نکالیں، وہ چاہیں تو سورج کو بے نور کر دیں، وہ چاہیں تو چاند کو بے نور کر دیں، وہ چاہیں تو اتنے بڑے عظیم قرات جو ہیں ان کو فنا کر دیں۔ اس لیے اللہ نے علامات قیامت میں یہ بھی لکھا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، علامات قیامت میں ہے کہ جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جس دن سورج سیاہ ہو جائے گا اور جس دن تارے میلے ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ بے نور ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری تفسیر قرآن بیان کرتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اس کے بعد تارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے اور سورج اور چاند جو ہے وہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے یکوران ثم یسودان، ان کو پہلے بے نور کر دیا جائے گا، پھر یہ سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج جو ہے ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اور جہنم کی آگ جو ہے اس سے دہکا دیں گے۔ یعنی جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کی شدت کے اندر پھر سورج اور چاند کی حدت بھی شامل ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ سورج اور چاند کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو سورج کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو سورج کو خدا سمجھتے تھے، جو سورج کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا جلال اور کمال دکھلائیں گے کہ ظالمو، ان کو تم نے خدا بنایا ہوا تھا جو خدا آج جہنم میں پڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے ظالمو، اے کافرو، جن کی تم اللہ کے سوا چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، چاند سورج کی عبادت کرتے ہو، یا تم اوثان و اصنام کی عبادت کرتے ہو، یا تم اشجار و حیوانات کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں اللہ کے فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی عبادت پہ راضی نہیں ہیں، وہ ان کی عبادت پہ خوش نہیں ہیں، اس لیے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو کیوں سزا دی جائے۔ اس لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام
کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ ذات تیری پاک ہے میرے مولا، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق بھی نہیں؟ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری مخلوق ہوں، میں تو تیرا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرا اللہ میں نے تو ان کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ان ظالموں نے اگر میری عبادت کی ہے تو اس میں میرا گناہ تو کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی جنت کے فیصلے فرما چکے ہیں وہ تو جہنم سے دور ہوں گے، لیکن جو لوگ اپنی عبادت کرا کے عبادت پہ راضی ہوں، جیسے فرعون اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جیسے نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور سجدہ کراتا تھا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، تاکہ واضح ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم نے خدا بنایا ہوا تھا۔ اس لیے یہ اشراط الساعہ ہے، یہ امارات الساعہ ہے۔ حدثنا عیسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وفي لفظ فإذا تأثر الناس آمنوا أجمعون ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہ نکلے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، اور جب وہ سورج مغرب سے نکلے گا، وَرَآهَا النَّاسُ، اور لوگ دیکھیں گے کہ آج تو سورج مغرب سے نکلا ہے، آمنوا اجمعون، اس وقت جتنی مخلوق زمین پہ ہوگی سب ایمان لے آئیں گے، سب کلمہ پڑھیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا اس کو اس دن کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ اب دروازے بند ہو گئے، اب توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے اور ایمان کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ ثم قرأ هذا الآية هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين، ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي رحمه الله تعالى من طرق النماط بن القعقاع الشبر بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أبي هريرة به، وأما الطريق الثاني فرواه النساء غير منسوب، وقيل هو ابن منصور القوسطي وقيل إسحاق بن نصر والله أعلم، وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجندي صابوري كلاهما عن عبد الرزاق به، وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما انفرد مسلم برواية من حديث علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحركات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به، وقال من حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فزيل نبي حازم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا ينفذ الإيمان ولم تكن عبد من قبل وكسب في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض۔ اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ثلاثن، تین نشانیاں ہیں، اذا خرجنا، جب وہ ظاہر ہو گئی اس وقت کسی بندے کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا۔ اور وہ تین نشانیاں کون سی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، والدجال، اور دجال زمین میں ظاہر ہوگا، ودابۃ الارض، اور ایک جانور زمین سے نکلے گا۔ فروا مسلم نبی بکر نبی شیبۃ زہیر بن حرب بن وکین، رواہ ایضا والترمذی من غیر وجہ عن فضیل بن غزوان به، ورواہ اسحاق بن عبد الله الكربي عن مالك بن الزناد الأعرج النبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه ذو في القروي والله أعلم۔ اس میں ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے تمام اصحاب کتب ستہ نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں فرمایا،
یعنی یہ 3 چیزیں والے جو ہے. باقی جو سورج والی حدیث ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، اس کی سننے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. وقال ابن جریر حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث النبي ان جاء ربيعة بن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج النبي هريرة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. وروى أن آيتنا جبير به رواه وكيل عن فزيد بن غزوان عن أبي حازم النبي هريرة به أخرج هذه الطرق كلها لا يذكر في تفسيره. وقال ابن جرير حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب عن ابن سيرين النبي هريرة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه لم يخرج واحد من اصحاب الكتب الستة. یہ روایت بھی اصحاب کتب ستہ نے نقل نہیں فرمائی، لیکن بات ٹھیک ہے کہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. لیکن توبہ یاد رکھو، توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کی علامات ہیں. توبہ کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، شرک کیا، کفر کیا، بدعت کی، اب دل میں نادم ہو گیا کہ میں نے بھائی برا کیا. نادم ہونے کے بعد فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف زبان سے کہتا رہے میری توبہ میری توبہ میری لاکھ لاکھ توبہ اور گناہ بھی اسی طرح کرتا رہے. یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ محض مذاق ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کا تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس گناہ سے پھر توبہ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں کہ زبان میں توبہ توبہ کا لفظ ہے لیکن دل میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، اور ابھی تک اس نے گناہ کو چھوڑا ہی نہیں. اور بس دماغ یہ ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں جی توبہ تو کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دیں گے. یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے پہلے تو آدمی گناہ سے بچے. گناہ کرے کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے اور اس کے بعد ندامت آ جائے کہ یار میں نے بڑا غلط کام کیا، اور ندامت شرمندگی آئے اور کام چھوڑ دے، حتیٰ کہ ندامت آئے اور کام نہ چھوڑے تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس طرح تو قابیل بھی فاصبح من النادمین، قابیل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس نے بھی جرم کرنے کے بعد نادم تو ہو گیا، لیکن نادم ہونے کے بعد رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف. نادم ہونے کے بعد اس نے اس عمل گناہوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول نہ فرمائی. تو توبہ کے لیے ضرورت ہے کہ ندامت ہو، ترک گناہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے. اور اسی کا نام ہے توبو توبۃ قبل الموت، اسی کا نام ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کے پاس نہ جائے. اسی طرح قرآن نے بتلایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ توبہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کسی غلطی کی وجہ سے گناہ کر لیا لیکن اس کے فوراً بعد توبہ کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور حکمت والے. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہے اور جب مرنے کا وقت آ گیا اور آدمی غرغرے میں پہنچ گیا تو اب کہے جی میری توبہ میری توبہ، تو اس وقت توبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اس لیے کوشش کریں توبوا قبل ان یموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اعمال کا حساب کرو اس دن سے پہلے جب حساب ہوگا، اور توبہ کرو موت کے علامات آنے سے پہلے پہلے. بعد میں اگر توبہ کرو گے تو توبہ نفع نہیں پہنچائے. حدیث الناصر نبی ذر الغفاری فی الصحیحین وغیرہما من طرق ان ابراہیم بن یزید بن شریک التیمی النبی ذر
عن ابی ذر جندب بن دعامة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری این تذهب الشمس اذا غربت قلت لا ادری قال انها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي فيوشك بعد ان يقال من الشيء فذلكين لا يرس ایمان لم تكن آمنت من قبل. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تھا جندب بن دعامہ، ابی ذر آپ کی کنیت ہے، اور آپ ان صحابہ میں ہے کان زاہدا عابدا کہ ساری زندگی جن کی عبادت اور زہد میں گزری. حضرت ابی ذر جو تھے بڑے اللہ والے اور زاہد تھے، یعنی اس بات کے بھی مخالف تھے کہ آدمی کل کے لیے کھانا رکھ لے. تو آپ کی طبیعت یہ تھی کہ بھی جو کچھ گھر میں ہے بس آج ختم کر دیں، کل جب نکلے گا سورج دیکھا جائے گا، اللہ کو منظور ہے تو دے دیں گے، نہیں ہے تو نہ سے. اسی لیے جو بدن پہ کپڑے ہوتے تھے اس کے علاوہ کپڑے رکھنے کو بھی حضرت جائز نہیں سمجھتے. زیادہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے زاہد. حضور پاک نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی ذر تمہیں پتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ تو ابی ذر نے کہا حضور مجھے کیا پتا کہ سورج کدھر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن لیتا ہے کہ میں کدھر سے نکلوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق سے نکلو. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ مغرب سے نکلو جہاں سے آئے ہو، لیکن جب وہ مغرب سے نکلے گا تو پھر ایمان قبول نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھ لو کہ ایسی جتنی احادیث مبارک ہیں ان سب کے بارے میں ایک بات دماغ میں بٹھا لو تو پھر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. اور اگر یہ بات دماغ میں نہ بیٹھے تو پھر بڑی مشکلات ہوتی کہ کیوں اللہ کا قرآن ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے، بات عقل میں آ جاتی ہے. اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کو بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے جیسے کہ اب حضور نے فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے، لیکن جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کا کیا مطلب؟ سورج تو کہیں غروب نہیں ہوتا. اگر سورج آپ کے لیے غروب ہو رہا ہے لیکن دوسرے ملک میں موجود کھڑا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مثلاً آپ پاکستان سے رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کریں تو آپ جب ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو اس وقت کے ٹھیک کوئی 15 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد غروب کا وقت ہو جاتا ہے اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی شان ہے جب جہاز چالو ہوتا ہے تو سورج سامنے ہے، سورج سامنے ہے، سورج، کیونکہ آپ تو اس طرف الٹا آ رہے ہیں، آپ تو الٹا آ رہے ہیں، تو اس لیے کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے تک سورج نظر آتا رہتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اب کراچی والوں کے لیے تو ڈوب گیا. جیسے کہ ایک دفعہ میں خود رمضان میں سفر کر رہا تھا تو الحمدللہ روزہ تھا، تو وہاں جہاز والوں نے اعلان کیا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی کہ چونکہ سورج جو ہے وہ کراچی کے وقت کے مطابق غروب ہو گیا ہے لہذا ابھی کھانا سرو ہوگا، جن لوگوں کو روزہ ہے وہ افطار بھی کر رہے. تو بہرحال میں نے اس کے بعد کھڑے ہو کے احتجاج کیا. میں نے کہا خدا کے بندے تم پائلٹ ہو، جہاز چلاؤ، مفتی تو نہ بنو نا کم از کم. تم نے فتویٰ دینا کب سے شروع کر دیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے جہاز چلانے کی، تمہاری ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ تم دین و ایمان میں فتوے دینے بھی شروع کر دو. جب سورج سامنے کھڑا ہوا ہے کراچی میں ڈوب گیا ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ ہم جس جگہ موجود ہیں ہمارے اوپر وہی فیصلہ ہوگا. یہ تھوڑا ہوگا کہ ہم کراچی کا فیصلہ کریں. اب دیکھو نا مثال کے طور پر جب یہاں تم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو کراچی میں تو سورج بھی نکل گیا، تو یہ معنی تھوڑا ہے کہ تم اس کے وقت کے مطابق یہاں فجر کی نماز پڑھ لو. تم جس ملک میں جاؤ گے جہاں جاؤ گے اسی وقت کا حکم تم پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں جب چاند آتا ہے عید کا یا چاند آتا ہے رمضان کا تو ابھی تمہارے ملک میں رمضان نہیں ہوتا، ابھی تمہارے ملک میں عید نہیں ہوتا، کیونکہ 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو مہینے میں کتنے گھنٹے کا فرق ہو جائے گا؟ 2 گھنٹے کا کم از کم روز کا فرق ہے. اور چاند کا دورہ جو ہے وہ 28 دن کا دورہ ہوتا ہے. تو اب 28 کو 2 گھنٹے سے ضرب دے دو تو کتنے گھنٹے کا فرق آنا چاہیے؟ تو لہذا یہ قاعدہ تھوڑا ہے. اس لیے حکم ہے کہ اگر سورج سامنے ہے تو جب تک غروب نہ ہو تم افطار نہیں کر سکتے. تو اس لیے آج کی جدید سائنس جو ہے اور علوم جدیدہ کے جو ماہرین ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عجیب بات ہے، مسلمان کہتے ہیں سورج ڈوبتا ہے، سورج تو ڈوبتا ہے ہی نہیں، اور پھر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سورج جا کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو کتنی دیر سجدہ کرتا ہے، اور جب وہ سجدے میں ہوتا ہے دوسری جگہ تو نکلا کھڑا ہوا ہے، تو سجدہ کہاں کر رہا ہے؟ اس لیے ہمیشہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے مسلمانوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے قرآن سے اور احادیث رسول پاک سے بدظن کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ایک علاج تو یہ یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ ایمان، کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان۔ اس لیے پہلا قرآن کی سورۃ البقرہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن بھیجا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرنے والی ہے لیکن ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اپنے مالوں میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو نماز قائم نہ کرتا، اگر اللہ سے ڈرتا تو اللہ کی عبادت ادا کرتا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ بھی ادا نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو کبھی زکوٰۃ نہ کھاتا، اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو کبھی صدقات سے ہاتھ نہ روکتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو ہمارا ایمان جو ہے الحمدللہ، ہم نے سرکار دو جہاں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے اپنے اللہ کی دیدار نہیں کیا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے عرش اور کرسی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے رضوان اور حور عین کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے غلمان جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے نعیم جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے حوض کوثر کو نہیں دیکھا، ہم نے میزان کو نہیں دیکھا، ہم نے صراط کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے میزان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے ان صحف کو تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ یؤمنون بالغیب، ہم غیب سے ایمان لے آئے، اور جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جو میرے محبوب نے، میرے آقا نے، سرکار دو جہاں نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، اگر کوئی چیز سمجھ آ گئی الحمدللہ، لیکن کوئی چیز اگر ہمارے عقل میں نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا عقل ناقص ہے، ہمارے عقول جو ہیں وہ ناقص ہیں، اور بات بہت بڑی ہے ہمارے دماغ میں داخل نہیں ہو رہی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جس طرح ایک پرائمری کے بچے کو ایم اے کا سوال سمجھ نہیں آتا تو اب یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ وہ سوال ہی غلط ہے، بلکہ بچے کا علم ناقص ہے، اس کا دماغ ناقص ہے، ابھی وہ اس مقام کو نہیں پہنچا کہ ایم اے کے مسائل کو حل کر سکے۔ تو اس لیے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری عقل و فکر سے ماورا ہوتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا ہے؟ ایمان باللہ، کہ آمنت باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ تو جن کا ایمان پکا ہو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا کہ سورج ڈوبتا ہے، بس ڈوبتا ہے، حضور نے فرما دیا کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب حضور نے فرما دیا تو ہمارا تو ایمان ہو گیا بس۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا وہ گھبراتے ہیں، تو ان کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سورج کا سجدہ بندے کے سجدے کی طرح نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، تو شاید سورج بھی اسی طرح کھڑا ہوتا ہوگا، رکوع کرتا ہوگا، سجدے میں گرتا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہر چیز کی عبادت کے طریقے الگ رکھے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی مثال دی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ جیسے درخت کھڑا ہوا ہے تو یہ اس کے قیام کی حالت ہے، گویا وہ قیام میں کھڑا ہے اللہ کے آگے۔ اسی طرح جانور چار پاؤں پہ چلنے والے رکوع کی حالت میں،
جو جانور سینے کے بل میں چلتے ہیں وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں، پہاڑ ہر وقت جو ہے وہ تشہد کی حالت میں ہیں، تو ہر آدمی کی عبادت کا انداز الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ بنایا ہے، کبھی ادھر ڈھل جاتا ہے کبھی ادھر ڈھل جاتا ہے، تو اس کے سجدے کا انداز الگ ہے۔ اللہ کے آگے ہر چیز جھکتی ہے، اللہ کی ہر چیز تسبیح کہتی ہے، تو اس طرح اب سورج کا جو سجدہ ہے وہ بھی اپنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوگا، تو اس لیے ہمیں پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرش تو اتنا بڑا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں کحلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، حضور نے فرمایا کہ جیسے کوئی ایک کڑا پورے زمین کے جنگل سارا میں ڈال دو، وہ کتنی جگہ روکے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اتنی سی جگہ روکے گا، اور کتنی جگہ روکے گا؟ آپ نے فرمایا سارے 7 آسمان زمین بچھا دو تو عرش کے مقابلے بھی اتنی جگہ روکیں گے، یعنی عرش اتنا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد کرسی ہے اور پھر عرش ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اس لیے جب عرش نے سب کو ڈھانپا ہوا ہے تو اسی کے نیچے سورج بھی گردش میں ہے، اس لیے اس کے سجدے کرنے کا کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں چلتی، لیکن اذن مانگنے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو بندہ مانگتا ہے۔ بندے کا مانگنا اپنا ہے، جانوروں کا مانگنا اپنا ہے، درختوں کا مانگنا اپنا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کی اور اللہ کے اذن کی پابند ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ہوائیں بھی نہیں چل سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر گردش لیل و نہار بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر لیل و نہار کا طول و عرض بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ کیسی ہے؟ یہ ان چیزوں کا تعلق ہے جن کا علم اللہ کو ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن میں آ جائے اور جو بات میرے محبوب سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، فخر عالمین، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین کی زبان پہ آ جائے، بس آمنا باللہ، آمنا باللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ سمائی ہے، اور انبیاء کے علوم جو ہیں وہ تو مشاہدہ ہے۔ اللہ نے ان کو خود جنت دکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میرے محبوب کو جنت دکھلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا اور مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ لمن ھذا، یہ محل جنت میں کس کا ہے؟ اس نے کہا لرجل عربی، ایک آدمی ہے عربی، اس کا یہ ہے۔ تو حضور نے کہا کہ انا عربی ہوں، میں بھی تو عربی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رجل عربی قرشی، کہ عربی بھی ہے اور قرشی بھی ہے۔ حضور نے فرمایا انا قرشی ہوں، میں بھی تو قریشی ہوں۔ تو اس نے کہا حضور یہ آدمی، یہ محل اس کا ہے، من امت محمد، وہ حضور کی امت میں سے ہے، محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ امت میں سے، تو انا محمد، میں تو خود محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ محل جو ہے سیدنا عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے اور وہ آپ کی امت میں سے۔ تو اس لیے حضور بڑے خوش ہوئے۔
تو اس لیے اب اللہ کے نبی نے جب جنت دیکھ لی اور حضور نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے حضرت عمر کا محل دیکھا، تو آمنا باللہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ جنت کہاں ہے؟ ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم نے خلا میں اسٹیشن بنا لیے ہیں، ہم نے کمپیوٹر ایجاد کر لیے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ کے سلسلے جوڑ دیے ہیں، ہم نے جناب فضاؤں میں اپنی سروسیں بحال کر دی ہیں، ہم نے زمین کے گرد چکر لگا لیے ہیں، ہمیں جہنم نہیں ملی اور ہم نے کہیں جنت نہیں دیکھی، تو یہ جہالت ہے، یہ دماغ کی خرابی ہے۔ اس لیے کہ بالکل علوم جدید کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کی کھدائی کرتے ہیں تو فوقہا غلاف حجری، کہ ایک حد کے جانے کے بعد زمین کی ایک ایسی سطح ہے جیسے پتھر اور پہاڑ کا اوپر غلاف ڈال دیا گیا ہو، اس کے جانے کے بعد پھر ہماری تمام ڈرلنگ مشینیں جو ہے وہ کام چھوڑ دیتی ہیں، ہم ڈرل نہیں کر سکتے آگے۔ تو جہاں تمہاری مشینیں جواب دے دیتی ہیں، جہاں تمہارے عقل فیل ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی قدرتوں کا نظارہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ تم نے تو ابھی مریخ اور شمس و قمر و مشتری اور زحل اور عطارد بھی نہیں دیکھا، تم نے تو ایسے سیارات بھی ابھی نہیں دیکھے جن کی روشنی ابھی زمین پر بھی نہیں پہنچی، تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے جو باتیں قرآن میں آ جائیں، اس لیے قرآن کہتے ہیں میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے پھر اس کے لیے مسئلہ مشکل ہی کوئی، اس کے دل کو ہدایت ہوتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے اپنے انداز میں بات کی تھی۔ علامہ اقبال بھی بڑا مرد قلندر تھا نا، شاعر مشرق جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ اقبال بیچارے کا سارا خاندان قادیانی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی صحبت سے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی صحبت سے اقبال جو تھے وہ بچ گئے۔ اور سب سے زیادہ اصلاح جو ہوئی ہے علامہ اقبال کی، یاد رکھو، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے بعد پھر علامہ اقبال میں انقلاب آ گیا، پھر وہ رنگ جو تھا نا وہ سارا رنگ بدل گیا، ورنہ اس سے پہلے ذرا اقبال کے خیالات کچھ عجیب تھے۔ وہ فلسفے میں الجھا ہوا آدمی تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا فلسفی تھا، فلسفے کا تو اپنے وقت کا یعنی مجتہد تھا، اور اس کی بڑی نظر تھی فلسفے پر۔ اور جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں تو لازماً ان میں الجھاؤ ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اس لیے وہ بیچارہ بھی کچھ الجھنوں کا شکار تھا۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے جب حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ لاہور میں آئے ہوئے تھے، اور حضرت طالوت، علامہ طالوت نے جا کے عرض کیا کہ علامہ صاحب میں تمہارے پیروں کے پاس جاتا ہوں، تو میرا بھی ایک پیر آیا ہوا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس وقت علامہ صاحب کا رجحان جو ہے نا وہ ذرا اہل توحید کی طرف نہیں تھا، ایک تو فلسفے میں الجھے ہوئے تھے اور دوسرا نظریاتی طور پہ حضرت مدنی کے مخالف تھے۔ اسی لیے ان کی وہ بڑی مشہور نظم ہے نا، وہ جو لکھا تھا ابو جہل سے مکہ ہی جب اللہ جبیست، حسین احمد سے دے بندی جب اللہ جبیست، یہ اس کی بڑی مشہور نظم تھی۔ تو وہ بڑا سخت مخالف تھا ان علماء کرام کا۔ تو علامہ طالوت سے اس کی یاری تھی، دوستی تھی، گپ شپ تھی۔ تو علامہ طالوت نے کہا دیکھو تمہارا کوئی پیر بریلوی ہوتا ہے، قبر والا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تم مجھے کہتے ہو چلو میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں نے کبھی تمہارے پیروں کے بعد جانے سے انکار نہیں کیا۔ آج میرا بھی ایک پیر آیا ہوا ہے، تمہیں بھی چلنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یار تمہارے پیر بڑے سخت ہیں، یہ تو بڑے وہابی ہوتے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا وہابی ہے یا کچھ ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی تمہاری یاری میں جاتے ہیں۔ تو اس وقت علامہ صاحب داڑھی شاڑی مڈواتے تھے بیچارے، حکا شکا بھی پیتے تھے، اللہ بخش دے، اللہ پاک گناہ معاف فرما دے۔ ہم سب نے مر جانا ہے، ہر بندے میں گناہ ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، یاد رکھو صرف انبیاء پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، باقی ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو بندے مر جائیں چاہے دشمن ہو اس کو کبھی برائی سے یاد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سب مرنے والوں کے حال پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالی سب کی قبروں پہ باغ جنت بنا دے، اور اگر کسی قبر پہ عذاب ہے تو اپنی رحمت سے اٹھا لے اللہ تبارک و تعالی۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب شاہ صاحب کی خدمت میں آیا تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ طالوت نے سلام کیا، السلام علیکم، اس کو تو جانتے ہو، تو شاگرد تھا۔ تو آپ نے ساتھی علامہ نے کہا کہ حضرت علامہ اقبال حاضر ہوئے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ فرمایا اچھا یہ وہ اقبال ہیں جنہوں نے کہا تھا حسین احمد سے دے بندی جب اللہ جبیس،
تو طالوت کہتے ہیں اب میں تو مر گیا، میں کیا کرتا، میں تو شاگرد تھا، تو بس میں چپ ہو گیا اور کیا جواب دیتا، ابھی میرے وہی تو ہیں اور تو نہیں ہیں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بس شاہ جی نے جب ایسے ہاتھ اٹھایا اور ایسے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا، تو کہتے بس اقبال کہتے بس میں ختم، بس میں نے کہا حضرت مجھے معاف کر۔ میں نے کہا بھائی میں تو کوئی آپ پر ناراض نہیں ہوں۔ میں نے کہا حضرت میری دعوت قبول فرما لیں، چائے پی لیں۔ میں نے کہا بالکل پیوں۔ بس شاہ اقبال کہتا ہے جی کہ مجھے دماغ میں بڑا گھمنڈ تھا اپنا کہ آج کچھ فلسفے کے ایسے مسئلے ہیں جو بڑے بڑے فلاسفی جو گزرے ہیں نا ان سے بھی نہیں حل ہو سکے، آج شاہ جی کو میں فلسفے میں الجھاؤں گا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بس اس کے بعد شاہ جی نے مجھے فوراً کہا کہ اقبال تمہاری فلسفے پہ بڑی نظر ہے، بھائی قرآن پڑھا کرو، بھائی حدیث کا مطالعہ کیا کرو۔ اچھا تم نے فلسفے میں فلاں کتاب پڑھی ہوگی، فلاں کتاب پڑھی ہوگی، فلاں کتاب پڑھی ہوگی، فلاں مسئلہ الجھا ہوگا، وہ تو یوں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں تو ختم ہو کے پایا۔ میں نے کہا جو مسئلے میں 2 مہینے حل نہیں کر سکا شاید چٹکیوں میں حل کر رہے ہیں اور خود بتاتے جا رہے ہیں، کیا کیسا مولوی ہے یار یہ۔ تو اب میں چائے کے لیے جب گھر میں لے آیا تو اب کہتا ہے میرے اوپر دیوانگی کا دورہ پڑ رہا تھا کہ میں کہاں بٹھاؤں شاہ صاحب کو، میں حقہ پیتا ہوں، میرے گھر میں بدبو ہے۔ تو سارا گھر میں نے دھویا، سارے کپڑے بدلے، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، کشن، کپڑے سب بدل ڈالے کہ کہیں ایک حدیث کے عالم کو بدبو نہ آ جائے۔ اور اگربتیاں جلا رہا ہوں اور کہیں خوشبوئیں چھڑک رہا ہوں اور کہیں کچھ کر رہا ہوں، سارے برتن نئے منگائے کہ میں حقے پینے والے کے برتنوں میں تو شاہ جی چائے نہ پیئیں۔ ادب تھا نا، ادب والا رنگ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ شاہ جی کو انعام کیا دوں، کوئی ہتھیار نذرانہ پیروں کو دیتے ہیں نا لوگوں، عادت تو تھی نا اس بیچارے کی بھی۔ پیر بھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہے نا، گھر میں آئے تو ان کو دو، ان کو ملنے جاؤ تو پھر بھی ان کو دو، یہ عجیب ون وے ٹریفک ہے۔ اور شریف آدمی جب وہ آئے کم از کم وہ بھی ہمیں دیں۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ایک کتاب آئی تھی ایرانی فارسی لغت کی، وہ فارسی تھی 2000 سال پہلے کی، اس کو جدید فارسی میں لکھنا تھا اور 5 لاکھ روپے انعام ملنا تھا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اور تو ملنگ آدمی ہوں، میرے پاس روپیہ بھی نہیں، میں نے کہا وہ کتاب حضرت کو دے دوں گا اور حضرت کے لیے اس کا ترجمہ کرنا مشکل بھی نہیں ہوگا، اتنے بڑے عالم کے لیے کیا مشکل ہے، تو 5 لاکھ روپے بھی پیش کر دوں گا۔ تو جب شاہ جی آ گئے، چائے پی اور میں نے وہ کتاب رکھی، میں نے کہا جی یہ کتاب ہے، اس کا نام یہ ہے، تو اس کا ترجمہ کرنا ہے اور 5 لاکھ روپے اس پہ انعام کا آرڈر بھی ہے، تو مہربانی فرما کے فرمایا ہاں یہ کتاب میں نے 30 سال پہلے استنبول کے کتب خانے میں دیکھی تھی، اور اس کتاب کا پہلا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسرا یہاں سے ہوتا ہے، تیسرا یہاں سے ہوتا ہے، چوتھا یہاں سے ہوتا ہے، آخر کتاب تک سارا خلاصہ بیان کر دیا۔ لیکن فرمایا اقبال جب سے مدنی اپنے نانے کی حدیث کا اللہ نے عشق دیا ہے، میں ان 5 لاکھ پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا۔ جتنی دیر میں بادشاہوں کے کلام کے ترجمے کروں، اپنے محبوب محمد مدنی کی حدیث نہ پڑھاؤں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جاؤ کسی میراثی کو دے دینا جو تمہیں ترجمہ کر دے۔ اللہ نے مجھے حدیث کا عالم بنایا ہے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اس کے بعد تو پھر اقبال بن گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ ایسا پلٹا چڑھایا، پھر تو توحید کا بڑا علمبردار اور دعوت توحید اور دعوت فقر اور دعوت خودی، یہ 3 تو اس کے مسئلے تھے نا، پر ساری زندگی اسی پہ تو اقبال زندہ رہا، اور قرآن سے ایسا عشق ہو گیا تھا، یوں قرآن کھول لیتے تھے اور پڑھنا شروع کر دیتے تھے، پڑھتے پڑھتے رونا شروع ہو جاتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ عشق تھا قرآن سے۔ آپ نے بھی کبھی قرآن ایسے پڑھا ہے؟ نا آپ کو کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے رونا آیا؟ آپ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے آپ بھی بے ہوش ہو گئے؟ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جہنم کا ذکر آیا تو آپ کو بھی جہنم سامنے نظر آئی؟
کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جب جنت کا ذکر آیا، جب میرے محبوب محمد کا ذکر آیا، جب میرے مدنی کے صحابہ کا ذکر آیا، تو کوئی نقشہ آیا آپ کے سامنے؟ جب قرآن پڑھتے پڑھتے مقام بدر آیا، مقام احد آیا، مقام احزاب آیا، مقام حنین آیا، فتح مکہ آئی، صلح حدیبیہ آئی، تو کوئی منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوما؟ اگر نہیں گھوما نا سمجھو قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے ظالموں قرآن میں غور نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو منظر سامنے ہو، جب قرآن پڑھو وعد آئے، قرآن پڑھو وعید آئے، قرآن پڑھو تخویف آئے، قرآن پڑھو ترغیب و ترغیب آئے، قرآن پڑھو جب صحابہ کا مقام ہو، صحابہ کی قربانیاں ہوں، انبیاء کا ذکر آئے، تو وہ منظر تمہارے سامنے ہے، تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کا کلام پڑھا ہو۔ پھر دیکھو زندگی بدلتا ہے قرآن کے نہیں بدلتا۔ اور اگر ہم نے پڑھنا ہے اسی لیے انشاءاللہ کہ بندہ مر جائے گا تو ہمیں 3-4 روپے مل جائیں گے، اوپر ایسے گھما لیں گے اور مردہ بخشا جائے گا، جس نے کبھی نہیں پڑھا اوپر سے قرآن بخشوا رہا ہے پھرنے سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایک منٹ تصور کرو، ایک آدمی بھوکا ہو، تم پراٹھے فرسٹ کلاس گھی میں تل کے بہترین 3 منزلہ پراٹھے، وہ 3 تا ہوتے ہیں نا پراٹھوں کے، 3 منزلہ جیسے عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، وہ جناب لے کے اس کے سر کے اوپر گھمانا شروع کرتے، وہ کہے کیا کہو تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے نا، میں دیکھو کیسے گھما رہا ہے، اس کی بھوک مر جائے گی، تو قرآن گھمانے سے مردہ بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا سمجھا ہے انہوں نے قرآن کو۔ دلہا دلہن کو نیچے سے گزارتے ہیں، وہ تازہ بیوٹی پارلر سے حرام منہ پہ مل کے آئی ہوتی ہے اور گزر رہی ہے قرآن کے نیچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، دل سے دعا کر لو اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ اپنے عذاب اٹھا لے، اللہ عالم اسلام پہ اپنے رحمت نازل فرما لے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید کا سپاہی بنا دے، اللہ ہمیں قبروں کے سجدوں سے، غیروں کے سجدوں سے چھڑا دے، اللہ ہمیں شرک و بدعات کے جنگلوں سے بچا دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں محمد مدنی کا غلام بنا دے، اور جب تک زندہ رہیں حضور کی توق غلامی ہمارے گلے میں ڈال دے، اور جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ محمد مصطفیٰ جاری فرما دے، اور جب حشر میں جائے تو حضور مدنی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا دے۔ بس وہ ارحم الراحمین ہے، کتوں پر بھی تو رحم کرتا ہے نا، نہ کتے کو روٹی نہیں ملتی، خوراک نہیں ملتی، وہ تو خنزیروں پہ بھی رحم کرتا ہے، ان کو بھی تو خوراک ملتی ہے۔ تو ہم اس کے بندے تو ہیں جیسے ہیں، گندے سے ہی، چلو گندے ہیں لیکن بندے تو ہیں۔ آگے بہرحال میں نے احرام عمرہ کیا تھا، طواف اور صفا کر لیا، بال نہیں منڈوائے چونکہ پہلے میں اس طرح پھروا چکا تھا، دم پڑ گئی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اور پیر مبارک جو ہیں وہ مشرق کی طرف ہے۔ بہرحال جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا، یوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ حضور کی مواجہ ہے اور یہاں قدم ہے۔ اب مشرق مغرب خود جا کے فیصلہ کر لو۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جب ہم حضور کے سامنے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں نا، یہ حضور کا سامنا ہے، اور باب جبریل والی جو طرف ہے یوں سمجھو وہ حضور کے قدم مبارک ہیں، یعنی قدم مبارک اس طرف ہے اور سر مبارک اس طرف ہے۔ وہاں تو قبلہ یوں ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کا قبلہ تو مشرق مغرب میں نہیں ہے نا، مشرق مغرب تو تمہارے لیے ہے نا، مدینے والے تو مغرب کی طرف منہ نہیں کرتے۔ اگر مسجد میں دوسری جماعت کرائی جائے تو اس کے لیے تکبیر ہوگی، ہاں علماء فرماتے ہیں کہ تکبیر پڑھ لے۔ جب عمرے کے لیے آتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، فرض میں قصر ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، سنت اور نفل معاف ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، پھر پوری پڑھیں گے، اس میں کوئی قصر نہیں ہوتی۔
احرام جو ہے میں اگر ایئرپورٹ کے بجائے اپنے گھر سے باندھ لوں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، کیونکہ میقات سے پہلے پہلے کہیں سے باندھ لو، چاہے ایئرپورٹ سے باندھ لو، چاہے جہاز میں باندھ لو، چاہے گھر سے باندھ لو، تمہاری مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت بغیر محرم کے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، یعنی دوسرے ملک سے آ کے عمرہ نہیں کر سکتی۔ یہاں تو خیر 10 منٹ کا راستہ ہے، اگر عورتیں جا رہی ہیں کٹھے جا کے احرام باندھ کے آ گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں بھی اکیلے نہ جائے۔ طواف اکیلا کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 4 اماموں کی بیک وقت تقلید کرنا جو ہے، میرے بھائی بات سنو، تقلید وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو، سمجھو مسئلہ۔ تقلید کون کرتا ہے کہ مسئلے کا پتہ نہیں، ہم نے عالم سے پوچھا، اس نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، یہ ہے تقلید۔ اگر وہ عالم ہے اور اتنا بڑا عالم ہے کہ 4 اماموں کے مسائل پہ اس کی نظر ہے، تو اس کو تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی وہ اتنا بڑا عالم بن گیا ہے ماشاءاللہ کہ ائمہ اربعہ کی فقہ ساری گھوٹ کے پی گیا ہے، تو اس کو تو تقلید کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ماشاءاللہ مجتہد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات ہے، یاد رکھو، ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب چاہا اس کی مان لی، جب چاہا اس کی مان لی، جب چاہا اس کی مان لی، تو پھر تم اپنے نفس کی تقلید کر رہے ہو، امام کی تو نہیں کر رہے ہیں۔ جو تمہیں پسند ہے ہپ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا، تو یہ کون سی تقلید ہوئی بھائی؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے، اب دیکھو ابن کثیر کتنا بڑا آدمی ہے، مفسر قرآن ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کی 3 علوم پہ نظر ہے، مفسر بھی ہے اور محدث بھی ہے اور مؤرخ بھی ہے، بدایہ نہایہ اس کی بڑی معروف تاریخ کی کتاب بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی مسئلہ امام شافعی سے لیتا ہے۔ اب خود سمجھ لو کہ تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ اتنا بڑا آدمی تو کسی نہ کسی امام سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ بات کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، جی 4 امام، وہی پہلے 4 امام، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اصول ہوتا ہے کہ آدمی نے جس کی فقہ پڑھی ہے، جس عالم سے دین پڑھا ہے، جس سے مسئلہ پوچھے، ہم تو اس کی بات ہی سنیں گے، ہمیں باقی امہ کے دلائل کا پتہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں جی آپ کے پاس جو طالب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے سخت مزاج ہیں، اور ہم آتے ہیں آپ کے درس سننے کے لیے، لیکن وہ ہمیں بیٹھنے دیتے۔ بھی اللہ کا گھر ہے، جلال کا اثر تو ہوتا ہے۔ دیکھو نا، مدینے میں جاؤ لوگ نرم ملیں گے، مکے میں لوگ سخت ملیں گے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھ سے بھی سخت ہے، مجھے بھی نہ بیٹھنے دینا، میں کیا کر لوں گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے الحمدللہ ریٹائر شدہ لوگ ہیں، جب گھر سے نوکری ختم ہو جاتی ہے نا، حرم پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی محکمہ بھی جن کو بیکار سمجھ کے نکال دے، وہ آئیں تو لڑیں گے، نہیں تو کیا کریں گے؟ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جو آدمی بڑا ہوتا جائے گا عقل میں چھوٹا ہوتا جائے گا، یہ قاعدہ۔ اس کی طبیعت پھر اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے بچے کی طبیعت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، تو اس کو دیر ہو گئی آنے میں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر صاحب کیوں دیر ہو گئی؟ اس نے کہا جی بچہ ضد کر گیا، رونے لگ گیا، میں دیر ہو گئی۔ اس نے سیدھی بات کی بیچارے نے، بادشاہ کو اور غصہ۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بلایا اچھے وزیر ہو، بچے نے ضد کر لی، بچے نے ضد کر لی۔ او یار، بچہ کو اتنی بڑی بات ہے کہ وہ ضد کر لے، تم وزیر ہو گئے کہ بچے کی ضد بھی نہیں حل کر سکتے؟ اس نے کہا جناب بچے کی ضد کر دی، میں سچ بول رہا ہوں۔ نہیں ایسی غلط۔ اس نے کہا اچھا جناب ایسا کریں، آپ میرے باپ بن جائیں، میں بچہ بنتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں باپ ہوں، تم بچے بن جاؤ۔ اس نے کہا بچہ بن گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گزری، رونا شروع کر دیا۔ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاتھی چاہیے، ہاتھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہاتھی آ گیا، وہ خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر شروع کر دیا، آپ کیوں روتے ہو بھائی؟ اور نے کہا جی مجھے لوٹا چاہیے، لوٹا مٹی کا۔ انہوں نے آرڈر کیا، بادشاہ کا کیا دیر لگتی تھی، لوٹا آ گیا، وہ پھر خوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر رونا شروع کر دیا، اور بادشاہ نے کہا اب کیوں روتے ہو بے وقوف، ہاتھی بھی آ گیا۔ اس نے کہا ہاتھی کو لوٹے میں گزارو۔
اس نے کہا ہاتھی کو لوٹے میں کیسے گزرا؟ نے کہا بچے تو ایسے ہوتے ہیں، بچے کی ضد اگر کوئی اچھی ہوتی تو میں بھی سلو کرا لیتا نا، بچہ تو ہمیشہ الٹی ضد کرتا ہے، تو جب بندہ بوڑھا ہو جائے وہ بچہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو قریب نہیں بیٹھے تھے، نصیحت بیکار۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حدیث پاک تو ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، میری نظر میں کوئی صحیح روایت مبارک نہیں گزری، اللہ عالم کہیں حدیث مبارک ہو، لیکن میں نے جو دیکھی وہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے رہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ ضعیف حدیث عقیدے میں نہیں دی جاتی۔ عقائد میں اللہ کا قرآن ہو یا حدیث ایسی ہو جو بالکل عین منصوص ہو میرے مدنی سے، متواتر ہو، قطعی الدلالت ہو اور قطعی الثبوت ہو۔ باقی فضائل اعمال، فضائل کعبہ، فضائل مدینہ، فضائل اس میں ضعیف حدیثیں بھی محدثین نقل فرما دیتے، لے لیں۔ سعودی عرب میں جو کفالت کا مسئلہ ہے وہ جائز ہے، جائز نہ ہو تو تم سب کچھ اٹھا کے نہیں لے جاؤ، تم تو کعبہ بھی لے جاؤ، جائز کیوں نہیں؟ لوگ خلاف کعبہ کاٹ کے لے جاتے ہیں، بغیر کفیلوں کے تم کنٹرول ہو سکتے ہو، تم آزاد قوم ہو، سبحان اللہ۔ تم تو جناب ماشاءاللہ عورت کو مرد بنا دو، مرد کو عورت بنا دو، دوسرے کی ٹکٹ پہ سفر کر دو، بیوی کو ماں بنا دو، ماں کو بیوی بنا دو، تم تو بڑی شے ہو۔ یہ تو شکر کرو کہ انہوں نے کچھ باندھ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا، ایک سے کرو، دو سے کرو، کوئی ایسے یہ افضل اولا کے مسائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور مبارک ایک ہاتھ تھا، لیکن اسی حدیث میں ہے کہ صحابی کے دو ہاتھ تھے۔ میاں بیوی غسل خانے میں اکٹھے نہا سکتے ہیں تو کیوں نہیں نہا سکتے؟ ویسے سب کچھ کر سکتے ہیں تو غسل نہیں کر سکتے؟ عجیب بات ہے۔ اچھا عجیب مسئلے پوچھتے ہو بھائی۔ اچھا عورت کو بغیر رضامندی کے میاں جو ہے وہ جماع کر سکتا ہے، بغیر رضامندی کے جماع کرنے کا فائدہ کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ بھئی آدمی جماع لذت کے لیے کرتا ہے، جب وہ راضی نہیں تو لذت کہاں رہی؟ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت محمود الحسن، حضرت مولانا محمد جنا گڑھی، حضرت صلاح الدین، حضرت تھانوی، سب اللہ سب کے ترجمے بالکل ٹھیک ہے، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بھائی انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، انہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھ کے پوری امت کے لیے انتظام کیا ہے دین سمجھنے کا۔ باقی یاد رکھو فرشتے تو وہ بھی نہیں تھے، انسان تھے، ان سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ستر فرما دے۔ بہرحال بڑے علماء تھے جن کا آپ نے نام لکھا ہے، یہ بڑے بڑے عالم ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم تو بھائی سب علماء کے غلام ہیں، سیدھی بات ہے، ہمارے دل میں تو جھگڑا ہے نہیں، ہم نے تو اپنے دل میں نفرت کرنا نہیں سیکھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ علماء جو ہیں وہ وارث ہیں انبیاء کے، تو جو میرے مدنی کا وارث ہو جو اس سے جھگڑا کرے تو اپنی عاقبت خراب کرے۔ اس لیے میں تو بھائی سب کا غلام ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے بس یہ دعا کرو کہ مشرک نہ ہو، بس ان سے نہیں بنتی ہماری چیز۔ صحابہ کا دشمن نہ ہو، اہل بیت کا دشمن نہ ہو، منکر حدیث نہ ہو، باقی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو فروعی مسائل کا اختلاف ہے، اللہ سب پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ایک آدمی نے مجھ سے زکوٰۃ مانگی، بڑا صاف ستھرے لباس میں پہنا ہوا تھا، تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بھئی تمہیں شرم آنی چاہیے، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا تو واقعی محتاج ہے۔ بھئی اصل زکوٰۃ کا حقدار ہی وہ ہوتا ہے جو مانگنے والا نظر نہ آئے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، قرآن کہتا ہے کہ نہ جاننے والا اس کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ یہ بڑا غریب، حالانکہ وہ غریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ذرا تحقیق کیا کریں، اور ویسے بھی کسی مانگنے والے کو ڈانٹا نہ کریں۔ اما السائل فلا تنہر، کہہ دیا بھائی اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ تمہیں اور جگہ سے دے دیں گے، اللہ تمہارے لیے ایک اور راستہ کھول دے، یعنی پیار سے کہہ دیں۔